500 سے زیادہ پیشیاں ہو چکی ہیں ماڈل ٹاؤن کے سانحے میں. طاقتور لوگ اپنی مرضی کی JIT بناتے ہیں اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں. تو تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جو بھی کھڑی ہوگی آواز اس کو سپورٹ اس لیے کریں گے کہ نون لیگ والے تو ہمارے قاتل ہیں. ناقدین کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, اب نہ آواز آتی ہے ان کی, نہ وہ ایسے پروٹیسٹ ہیں, نہ ویسے وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس ملک میں انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک بات کہتا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتا تو میں اور آپ کون ہیں؟ پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ نے شہداء کی فیملی, انصاف تو نہیں مل سکا مگر آپ انہوں کو تنہا چھوڑا نہیں. اب ماشاءاللہ سے آپ نے شادی بھی کروا دی اس بچی کی, تنزیلہ امجد کی بیٹی جو ہے بسمہ. سر, عجیب سی بات یہ ہے کہ سوال کرتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ خوشی کی گھڑی میں غمگین سا سوال ہے کہ انصاف نہیں مل سکا. کیا رہ گیا باقی جو کرنا باقی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کر لیں تو انصاف مل جائے شہداء کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس ایونٹ کو بھی کور کیا. دیکھیں, آج بسمہ بیٹی کی جو شادی ہوئی ہے یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک وعدہ تھا جو انہوں نے 17 جون کے فوراً بعد کیا تھا کہ آج کے بعد شہداء کے خاندان جو ہیں یہ ہمارے اپنے خاندان ہیں. اور خصوصاً بسمہ اور اس کے بہن بھائیوں کا کہا تھا کہ یہ میرا گھرانہ ہے. اور اگر آپ نے انویٹیشن کارڈ پہ نظر دوڑائی ہو تو انویٹیشن کارڈ ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کی رخصتی بھی طاہر القادری صاحب کے گھر سے ہوئی ہے اور ان کی وائف نے اور ان کی بیٹی نے خود رخصت کیا ہے. یہ وہ امپورٹنس ہے جو ہم دیتے ہیں شہداء کی فیملیز کو. اب رہا سوال آپ نے جو کیا ہے کہ انصاف کے راستے میں کیا, دیکھیں یہ بد نصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ ایک چیز جس کو کروڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ملٹیپل ٹیلی ویژن چینلز نے خود ریکارڈ کیا, اگر اس کیس کا آج تک انصاف نہیں مل سکا تو کیا آج ہم یہ کہنے کے قابل ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جس میں انصاف فراہم کیا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. 500 سے زیادہ پیشیاں ہو چکی ہیں ماڈل ٹاؤن کے سانحے میں. سالہ سال سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے کیس. جب بھی JIT بنتی ہے طاقتور لوگ اپنی مرضی کی JIT بناتے ہیں اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں. یہ شریف خاندان کا طریقہ ہی یہ رہا ہے رائٹ فرام 1985 اور آئی ہیو بین ویری کلوز ٹو دیم. میں نے ان کو اندر سے دیکھا ہے اور ان کے معاملات دیکھے ہیں. انہوں نے پہلے کوشش کی کہ پیسوں کے ذریعے سے ان خاندانوں کو خریدا جائے یا منہاج القرآن کو خریدا جائے. جب انہوں نے وہ, اور یہ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, ان کے گھر کے لوگ آئے پیسے آفر کرنے کے لیے. یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو جن کو علم نہ ہو تو یہ ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہ ان کے گھر لوگ آئے اینڈ ملینز آف ڈالرز ٹو بی پیڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ. اور الحمدللہ کے وٹنسز زندہ ہیں آج بھی جو بتا سکتے ہیں کہ کون آیا تھا, کیا آفر کیا تھا اس نے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ راستہ بند ہو گیا اور نہ تو کارکن بکنے کے لیے تیار ہیں اور نہ تحریک منہاج القرآن کی لیڈرشپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, تو پھر انہوں نے دوسرے راستوں پہ کام کیا. پہلی JIT اپنی مرضی کی بلائی. یہ دنیا کی عجیب انویسٹیگیشن تھی جس انویسٹیگیشن میں مقتولین کا کوئی رشتہ دار اور جو 70 کے قریب زخمی ہوئے تھے لوگ, ان میں سے کسی ایک کو نہیں بلایا گیا کہ وہ بھی اپنے سائڈ آف دا سٹوری بیان کر سکیں. اس کو پاکستان میں انصاف کہا جاتا ہے. اس ٹائم جو لوگ صوبائی وزیر قانون تھے رانا ثناء اللہ صاحب, پھر وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب, اب وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں, وہ وزیر داخلہ بن گئے, وزیر اعظم پاکستان بن گئے. آپ کے جو ملزمان تھے وہ اب بھی وہ بڑی طاقت میں ہیں. تو اس صورتحال کے اندر کیسے انصاف مل سکتا ہے؟ آپ جیسی بڑی آواز اور مضبوط آواز جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اتنی کوئی شدید آواز ہو سکتی ہے, اتنی مضبوط آواز جس کو پوری دنیا سنتی ہے. کوئی عام بندہ کیسے انصاف لے گا؟
دیکھیں یہی تو ہم بدنصیبی کی بات میں کر رہا ہوں. حضرت علی کا قول ہے کہ جو ریاستیں کفر پہ قائم ہیں وہ ریاستیں قائم رہیں گی، لیکن جس ریاست میں انصاف نہیں ہے کمزور کے لیے، اس ریاست کو بہت بڑا نقصان ہوگا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب حضرت فاطمہ تو زہرا خاتون جنت کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں یہی سزا کہتا. اور پھر کہا کہ تم سے پہلے وہ قومیں تباہ ہوئیں جن قوموں میں امیروں کے لیے انصاف کا معیار اور تھا، طاقتوروں کے لیے اور تھا، اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے اور تھا. یہ تاجدار کائنات کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. آج آپ ہماری ملک پاکستان میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کئی بے گناہ مارے جاتے ہیں. کوئٹہ میں چوک پہ سپاہی کو مار دیا گیا، اور جب وہ وزیر موصوف جیل سے نکلے تو ہاروں سے ان کا استقبال کیا گیا. یہ ایک خصوصی کیریکٹر ہے جو ڈیولپ ہو گیا ہے اس نیشن میں کہ یہ پاورفل کے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتی. اور یہاں لوگ قیامت کو بھول گئے ہیں. یہ بھول گئے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہے. خداوند تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلا فیصلہ اور انصاف جو ہوگا ناحق خون کا ہوگا. اچھا گنڈا صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا 25 مئی کو، تحریک انصاف والوں کی بھی خوب ٹکائی کی انہوں نے، اور آپ کا واقعہ جو ہے وہ تو تاریخ یاد رکھے گی، جو ظلم و بربریت یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں ہوئی ہے. تو آنے والے وقت میں آپ کیا یہ جو سیاست ہے اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے تو ان کو کزن کہہ دیا تھا ساروں کو آپس میں، تو تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا مل کے سیاست؟ دیکھیں، مل کے سیاست وہاں ہوتی ہے جہاں مل کے مشاورت ہو. تحریک انصاف کے کسی فیصلے میں ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی. ان کو ہم نے الیکٹورلی سپورٹ کیا، اور الیکٹورلی اس لیے سپورٹ کیا کہ ہم نون لیگ کے خلاف جو بھی کھڑی ہوگی آواز اس کو سپورٹ اس لیے کریں گے کہ نون لیگ والے تو ہمارے قاتل ہیں. تو قاتل کے ساتھ کھڑے ہونے کے دو مطلب ہیں، یا آپ کمپرومائزڈ ہیں یا آپ اتنے کمزور ہیں ایمان میں کہ آپ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں الحمدللہ تعالیٰ ایمان کے ہم اس درجے پہ کھڑے ہیں کہ ہم مر جائیں گے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے لیے. انصاف اگر لے سکے اس جہان میں ضرور لیں گے. عدالتوں میں جا رہے ہیں، کروڑوں روپے وکیلوں پہ خرچ ہو رہے ہیں، ہر پیشی پہ ہم جاتے ہیں، شد و مد سے گواہان پیش ہوتے ہیں. جے آئی ٹی میں ہم گئے، جو آخری جے آئی ٹی بنی تھی سپریم کورٹ میں جا کے، اس میں ہم نے گواہان پیش کیے. ہم نے ایسا ایویڈنس دیا ہے جو ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے. یہ بھی میں آپ کے تھرو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہم نے جے آئی ٹی کو دیا، اور اسی وجہ سے آج تک وہ اسٹے آرڈر ہو کر ہائی کورٹ لاہور میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک بینچ بنایا، 7 رکنی بینچ بنایا. انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے، ججز کی شدید شارٹیج ہے، وہ 7 ممبر بینچ ہی پورا نہیں ہوتا تو کاروائی آگے چلتی ہی نہیں ہے. کروڑوں روپے آپ نے فیسیں دے دیں، اور آپ نے صرف کاپیاں جو بنا کے کیس کی دی. میرے حال میں وہ بھی میں نے سننے میں آیا لاکھوں روپے کی تو کاپیاں بنا دیں. جوتے آپ کے وکھرے گھس گئے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی اتنی انہوں نے آواز بلند کی. ناقدین کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، اب نہ آواز آتی ہے ان کی، نہ وہ ایسے پروٹیسٹ ہیں، نہ ویسے وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اصل میں لوگ سیریل ہی نہیں دیکھتے. جب ہم ثاقب نثار صاحب کے سامنے پیش ہوئے، ڈاکٹر صاحب خود پیش ہوئے، ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ کیا اب جب سپریم کورٹ نے یہ معاملہ اپنے کورٹ میں لے لیا ہے اور میں نے سو موٹو لے لیا ہے تو احتجاج کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ اب جب چیف جسٹس پاکستان کا یہ کہے کہ یہ اب معاملہ میرے سپرد ہے اور سپریم کورٹ کے سپرد ہے، اور یہ الفاظ ہیں آن ریکارڈ، یہ الفاظ ہیں، انہوں نے بسما بیٹی کو کہا، چونکہ آج نام بسما کا ہی بات ہو رہی ہے، کہ بیٹے آپ اپنی پڑھائی کریں، انصاف دینا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے.
یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے الفاظ ہیں. دیکھیں یہاں میں ایک بڑی عجیب جیسی مثال دوں گا. 1,000 روپے کا نوٹ ہے تو ایک ٹکڑا ہے کاغذ کا. اسٹیٹ بینک کے گورنر کا دستخط ہو جاتا ہے تو یہ 1,000 روپے بن جاتا ہے. تو جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک ملک کا کہے کہ میرے ذمے ہو گئی یہ بات اور کیا اس کے بعد احتجاج کی گنجائش ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے لامحالہ کہنا تھا کہ نہیں اس کے بعد تو احتجاج نہیں بنتا سڑکوں پر. تو ہم نے تو اس بات کا پاس رکھا ہوا ہے کہ ہم سڑک پہ احتجاج نہیں کرتے کہ جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے ایک پرومس کر دی, ایک کمٹمنٹ دے دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں تو یہ میں کہوں گا کہ اصل میں اس ملک میں انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک بات کہتا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتا تو میں اور آپ کون ہیں. آخر میں میرا کویشچن یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ الیکشن میں ان ہو رہی ہے, جو جنرل الیکشن آنے والے ہیں؟ اگر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور میں آپ کو پھر تاریخ میں واپس لے جاتا ہوں, 2013 کا جو دھرنا ہوا تھا اس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے پاکستان عوامی تحریک کے لیے تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی. الیکٹورل ریفارمز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو اگر الیکٹورل ریفارمز ہی نہیں ہوئے, یہاں آپ نے الیکشنیں دیکھی, میں نام نہیں لوں گا, کروڑ ہار روپے کے بینرز صرف لگے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن کا مذاق ہے, تماشا ہے الیکشن کمیشن کا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتی ہے کہ آپ 15 لاکھ روپے خرچ کریں گے اور کروڑ روپے کے بینر لگے ہوئے ہیں. دے ڈو ناٹ ٹیک نوٹس. دعائے قنوت پڑھا کے انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ صادق اور امین ہیں. تو ہم نے تو اللہ معافی دے دین کا مذاق اڑایا. تو آج جس حال میں ہے, میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس حال تک پہنچے کیوں. جہاں انصاف نہیں ہوگا, میں آخری, چونکہ آپ نے بھی آخری بات کی ہے, چرچل کو کوٹ کرتا ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل سے پوچھا گیا کہ کیا برطانیہ جنگ جیتے گا, تو چرچل نے جواب میں کہا کہ کیا برطانیہ میں عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. تو آپ جیسا ایک صحافی بھائی تھا, اس نے کہا کہ عدالتوں کے انصاف اور جنگ کا کیا تعلق ہے. تو چرچل نے کہا, and these are historic words, a nation where the courts are dispensing justice cannot lose a war. اس تناظر میں آپ پاکستان کا آج کا سینیریو دیکھ لیجئے, جو عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ دیکھ لیجئے, جو پولیس ہماری کر رہی ہے وہ دیکھ لیجئے, میرٹ کا جو حال ہے ہمارے ملک میں اس کو دیکھ لیجئے, اور ایسی چیزیں ہزاروں چیزیں ہیں, سفارشیں, بھرتیاں جس طریقے سے ہو رہی ہیں. میں سب حکومتوں کو اس میں مورد الزام ٹھہراتا ہوں. بھرتیاں جس طریقے سے ہو رہی ہیں, ایڈوائزر جس طرح کے لگائے جا رہے ہیں. تو اگر ملک میں آپ جناب اس طریقے سے میرٹ کا قتل عام کریں گے تو آپ کے سب کوالیفائڈ نوجوان پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے اور ایک قحط الرجال ہو جائے گا, اینڈ میڈیوکرز ول روٹ دس کنٹری.